الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ حج کا آغاز جو ہے وہ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ سورہ حج جس کے بارے میں مفسرین میں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ مکی ہے، کچھ کہتے ہیں یہ مدنی ہے، لیکن اگر ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں، ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں واقعی یہ نظر آ رہا ہے کہ بہت سی آیتیں ہیں، مضمون ایسا ہے جو مکی نظر آتا ہے ہمیں۔ آیت نمبر 24 تک یہی لگتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول کے آخری سال تھے جو مکی زندگی کے، اس میں جو ہے وہ آخری دنوں میں یہ نازل ہوئیں، اور آیت نمبر 24 کے بعد جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مضمون جو ہے وہ یک لخت بدل جاتا ہے، اور پھر یہ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ تو سارے کے سارے واقعہ جو ہے وہ پھر مدینہ منورہ کے جو ہیں وہ ہیں، تو یہ باقی حصہ مدنی ہے۔ تو اس صورت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ صورت جو ہے سورہ مبارکہ کچھ حصہ مکہ میں اترا، کچھ حصہ مدینہ میں اترا، کچھ سفر میں اترا، کچھ حضر میں اترا، کچھ دن میں اترا، کچھ رات میں اترا۔ تو یہ نام اس کا سورہ حج، اس میں چونکہ حج کے بارے میں احکامات کا تذکرہ کیا گیا ہے، حج کے بارے میں بتایا گیا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام جو ہے سورہ حج ہے وہ رکھا گیا ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھیں، اس کا مختصراً تعارف کہ اس میں 11 رکوع ہیں، ٹوٹل 78 آیات ہیں اس میں، اور اس میں 1291 کلمات اور 5075 حروف ہیں ٹوٹل اس کے۔ یہ مختصراً اس کا تعارف ہے سورہ مبارکہ کا۔ سورہ مبارکہ اسی مناسبت سے کہ چونکہ اس میں حج کے احکامات کے بارے میں بتایا گیا ہے، تو اسی سے مناسبت سے اس کا نام جو ہے سورہ حج ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد آئیے، ہم نے پچھلی سورہ مبارکہ جب ہم نے پڑھ رہے تھے تو آخری آیت کریمہ میں دو چیزیں ہمیں نظر آئی تھیں۔ ایک ہمیں نظر آئی تھی فضل الاکبر، وہ آخری دن کی، وہ بڑے دن کی گھبراہٹ۔ وہ گھبراہٹ کس دن کی؟ جس دن جو ہے وہ سور پھونکا جائے گا، جس دن قیامت آنی ہوگی۔ اور وہ تذکرہ ہو رہا تھا، اگر اس وقت ہم دیکھیں لَتَوِيَّ السَّمَاء، کہ ہم آسمان کو جو ہے وہ لپیٹ لیں گے، قطعی سجل، جیسے کاغذ کے دستے کو لپیٹا جاتا ہے۔ کچھ مطلب کیا تھا کہ اس وقت تذکرہ ہو رہا تھا اس دن کا جس دن جو ہے وہ قیامت آنی ہے، جس دن جو ہے وہ سور پھونکا جانا ہے۔ اور سور بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ 3 سور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی، کائنات کو تخلیق فرمایا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سور کو پیدا کیا۔ سور نفخہ، اور سور جو ہے وہ اسرافیل علیہ السلام جو ہے وہ اپنے منہ کے ساتھ لگائے ہوئے، اپنے کان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ سور کیا ہے؟ کہا سور بری چیز ہے۔ جس وقت جو ہے وہ اللہ نے کائنات تخلیق فرمائی، اس کے بعد سور کو پیدا کیا اور اسرافیل کو جو ہے وہ دے دیا۔ اسرافیل اس کو منہ میں لے کے اور کان لگا کے جو ہے وہ بیٹھے ہیں کہ کب مجھے حکم ہو اس کا اور کب جو ہے میں اس میں پھونک ماروں۔ 3 نفخہ جن کے بارے میں کہا جائے گا، 3 دفعہ یہ پھونکا جائے گا۔ ایک نفخہ فزع، جس وقت گھبراہٹ ہو جائے گی۔ یہ دن غالباً وہ دن کہا گیا ہے جس دن جو ہے وہ زمین اپنی گردش جو ہے وہ الٹی کر دے گی، اور جس دن جو ہے وہ سورج جو ہے وہ مغرب سے نکل پڑے گا۔ یہ وہ گھبراہٹ والا دن ہوگا، اور اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اور یہ گھبراہٹ والا دن جو ہے وہ تمام برے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ آئے گا۔ اور اس کے بعد نفخہ صاعقہ، صاعقہ کہتے ہیں بے ہوش آ جانے کو، مر جانے کو۔ اور دوسرا سور جب پھونکا جائے گا تو اس سے سارے لوگ جو ہیں وہ مر جائیں گے، جو بھی کائنات میں جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ خلق زندہ ہوگی وہ ساری کی ساری مر جائے گی۔ اور پھر تیسرا سور پھونکا جائے گا جب سارے اٹھ کے دوڑ پڑیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے، جس کو کہتے ہیں نفخہ قیام لرب العالمین، یہ ہوگا جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ آ کے کھڑے ہونا ہوگا۔ تو تیسرا سور جو ہے وہ اس وقت پھونکا جائے گا۔ نفخہ فزع، گھبراہٹ والا دن، جس دن لوگ دیکھیں گے کہ ہاں یہ کیا ہو گیا، زمین گردش الٹی، سورج جو ہے وہ مغرب سے نکلنا شروع ہو جائے گا، نکلے گا، اور اس دن جو ہے وہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ آسمان لپیٹ دیا جائے گا، تارے بے نور ہو جائیں گے، پھٹ جائے گا آسمان، اور تمام پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے پوری مٹی کی مانند ہو جائیں گے، اور انسان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ کیا ہوا۔ یہ وہ پہلا نفخہ ہوگا۔ اور اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ ہوگا جس سے جو ہے وہ ساری خلق جو ہے وہ مار دی جائے گی۔ اور تیسرا وہ جس میں اٹھا کے رب باری تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا جائے گا۔ اس دن کو جو ہے یوم التناد کہا گیا ہے، منتشر ہونے کا دن،
ہلائے ہلنے جلنے کا، گھبراہٹ والا دن. اسی سے جہاں پہ جو ہے وہ ہم نے ختم کیا تھا الفاظ اکبر، بڑی گھبراہٹ والا دن، نطوی السماء، آسمان کے لپیٹے جانے والا. دیکھیے اس کا مضمون وہیں سے جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. وہی ٹاپک جو وہاں پہ چل رہا تھا پچھلی سورہ مبارکہ میں، وہیں جہاں پہ وہ ختم ہوئی تھی بات اسی سے جو ہے وہ آگے بڑھائی جا رہی ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو. دیکھیے ایک ہوتا ہے وہ احکام، وہ حکم جو مومنوں کو دیا جاتا ہے. کیا دیا جاتا ہے کہ تم اسلام کے اندر داخل ہو گئے ہو، اب تم نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. تو جب وہ پکارا جانا تو وہ کہا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والو، یہ تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ کہہ رہے ہیں. اور جب بات کی جا رہی ہے یا ایھا الناس، تو اس سے کوئی تخصیص نہیں ہوتی کہ یہ مشرکوں کو کہا جا رہا ہے، کفار کو کہا جا رہا ہے، یہود و نصارہ کو کہا جا رہا ہے، یا مسلمانوں. یہ سب کے لیے جو ہے وہ ایک لفظ ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، یہ تمام خلق کو جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقو. اتقو لفظ کس سے ہے؟ تقوی سے. الف نے کیا کیا اس کو جو ہے وہ امر دیا، اتقو، ڈرو، پرہیزگار ہو جو. یہاں پہ ڈرنے کا لفظ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو. انا، بے شک، زلزلہ، زلزلہ کہتے ہیں بھونچال کو، ہلنے جلنے کو. انا زلزلۃ الساعۃ، بے شک بھونچال، زلزلہ، ساعت، اس گھڑی کا، شیء عظیم، بہت بڑی چیز ہے. اے لوگو ڈرو اپنے پروردگار سے، بے شک اس دن کا بھونچال بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. یوم، اس دن، جس دن، ترونہا، ترونہا لفظ کیا ہے؟ را کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا. تا علامات مضارع لگا ہوا ہے، واو نون اس کے ساتھ جمع لگا ہے، ہا جو ہے وہ غائب کی ضمیر لگی ہوئی ہے. تم دیکھو گے اسے، کس کو؟ اس گھڑی کو، اس آنے والے دور کو. یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو ڈرو، اتقوا ربکم اپنے پروردگار سے. انا زلزلۃ، بے شک بھونچال، زلزلہ، الساعۃ، اس گھڑی کا، شیء عظیم، بہت بڑی چیز ہے. یوم ترونہا، تم دیکھو گے اس دن اسے. تذہلو، تذہلو لفظ کیا ہے؟ ذہول سے، جس کا معنی ہوتا ہے بھول جانا. بھول جانا، کسی چیز کا ذہن سے محو ہو جانا، کوئی ایسا واقعہ ہونا جس سے پچھلی بات جو ہے وہ جو کر رہے ہیں وہ اسے بھول جائے. وَتَذْهَلُ، تا جو ہے وہ غائب مؤنث کے لیے لگا ہے. کلو، ہر، مرضعاتن، مرضعاتن لفظ دیکھیے یہاں پہ، یہ لفظ مرضعاتن استعمال ہوا ہے. یہ لفظ اصل میں مرضعان ہے، لیکن یہ لفظ کس سے ہے؟ ارضاؤن سے. ارضاؤن سے، اسی سے لفظ ہمارا نکلتا ہے رضائی. رضائی کا ہوتا ہے دودھ پلانے والی. اب یہ لفظ مرضع ہوتا تو یہ ہوتا ہے دودھ پلانے والی. وہ سچویشن جب ابھی دودھ پلانا رہی ہو، دودھ پلانے والی ہو، کہ ایک ہے کہ بچے نے دودھ پینا ہے. لیکن مرضعاتن، یہ وہ سچویشن کی طرف اشارہ ہے جب بچے کے منہ میں دودھ ہے. آپ تھوڑا سا اس پکچر کو اپنے ذہن میں بٹھائیے، دیکھیے کہ ایک تو یہ کہ ابھی پلانا ہے تو ٹھیک ہے، بھول گئی، کوئی بات نہیں ہے. ایک یہ کہ بچے کو پلا رہی ہے، بچے کے منہ میں دودھ ہے، اور اس وقت جو ہے یہ سب کچھ ہوگا. ماں کو بچے سے کتنا پیار ہوتا ہے، وہ کسی بھی حالت میں بچے کو جو ہے وہ نہیں چھوڑتی، کجا یہ کہ اس کے منہ میں دودھ ہو اور اس وقت وہ بھول جائے اس کو. یہ اس دن کا تذکرہ جو ہے وہ یہاں پہ ہو رہا ہے. اگر یہ لفظ مرضع ہوتا تو اس کا معنی ہوتا ہے بچے کو دودھ پلانے والی ہے. یا مرضعاتن، اس کا معنی یہ کہ اس وقت بچے کو پلا رہی ہے، بچے کے منہ میں دودھ ہے. تذہلو، بھول جائے گی وہ، کلو، ہر، مرضعاتن، دودھ پلانے والی، اما، اس کو جو، ارضعت، جو وہ دودھ پلا رہی ہے. ہر دودھ پلانے والی دودھ پلائے جانے والے بچے کو اس دن بھول جائے گی. وَتَضَعُ، وَتَضَعُ کیا ہوتا ہے؟ وضع، ان سے گرا دینا، ختم کر دینا. کلو، اور گرا دے گی، کلو، ہر، ذات کہتے ہیں والے کو، حمل، حمل والی، اور ہر حمل والی گرا دے گی، حملہا، حمل اپنا. اور جتنی مادائیں ہوں گی جو حمل والی ہوں گی ان کے حمل گر جائیں گے. وَتَرَا، اور تو دیکھے گا، النَّاسَ، لوگوں کو، سکارا،
सुकारा क्या माना क्या होता है? नशे में होना, मदहोश होना, और तू लोगों को मदहोश देखेगा, वमा हुम बेसुकारा, और वो नशे में नहीं होंगे। ये तुम्हें लगेगा, तू देखेगा कि वो सारे नशे में हैं, लेकिन वो नशे में नहीं होंगे। वमा हुम बेसुकारा, और वो नशे में नहीं होंगे। वलाकिन, और लेकिन होगा, अजाब अल्लाह है, और लेकिन अल्लाह का अजाब शदीद, बहुत सख्त है, और अल्लाह का अजाब बहुत सख्त है। दोबारा तर्जुमा एक दफा देख लीजिए। या अय्युहन्नास वत्तकू रब्बकुम, या अय्युहन्नास वत्तकू रब्बकुम, ऐ लोगो डरो अपने परवरदिगार से, अपने परवरदिगार से डर जो। इन्ना ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, बेशक बुनचाल उस घड़ी का बहुत बड़ी चीज है। बेसिकली उस दिन से हमें जो है वो डराया जा रहा है। जहां पे टॉपिक खत्म हुआ है वहीं से शुरू हो रहा है। अगर हम पिछला सबक अपने ज़हन में रखें तो हम वहीं पे खड़े हुए थे जहां पे जो इस सबक में खड़े हुए हैं। यौम तरौनहा, उस दिन देखेगा तू उसे, तज़हलु, जिस दिन भूल जाएगी, कुल्लु मुर्ज़िअतिन, हर दूध पिलाने वाली, अम्मा अर्ज़ात, जिसको वो दूध पिला रही थी, हर दूध पिलाने वाली दूध पिलाने वाले को भूल जाएगी। वताज़ाओ, और गिरा देगी, कुल्लु ज़ाते हमलिन हमलहा, हर हमल वाली अपना हमल जो है वो गिरा देगी। वतरन्नासा, वतरन्नासा, और तू देखेगा लोगों को, सुकारा, मदहोश, नशे में। जिस तरह एक इंसान शराब के बाद या बिल्कुल मदहोश होता है, उसको किसी चीज का कोई पता नहीं होता। वमा हुम बेसुकारा, और वो नशे में नहीं होंगे। वलाकिन अज़ाब अल्लाह शदीद, और लेकिन अल्लाह का अजाब बहुत सख्त है। अब वहीं से नत्वी समा, जिस दिन हम आसमान को लपेट देंगे, अल-फज़ल अकबर, बड़े दिन की घबराहट जो है वो होगी सब कुछ उसी दिन से। जब कल डोगो डरो उस दिन से, डरो अपने परवरदिगार से, जिस दिन तुम्हें उसके सामने जो है वो खड़ा किया जाएगा, जिस दिन तुम अपना नामा अमाल जो है वो अपने सामने देखोगे, जिस दिन तुम्हारे सामने कुछ, उस दिन डरो, उस घड़ी से डरो। इन्ना ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, क्या कहा गया है कि वो भूचाल वाली घड़ी बहुत बड़ी चीज है। इसी को कुरान पाक में हम देखते हैं और कितनी जगहों पे बयान किया गया है। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, और जैसे कि जमीन जो है वो भूचाल में आ जाएगी, हिलेगी। वखरजतिल अर्दु अस्कालहा, और जो कुछ उसमें है वो निकाल बाहर फेंक दी, अपना बोझ जो है वो खाली कर देगी। वक़ालल इंसानु मा लहा, और इंसान कहेगा इसको क्या हो गया। क़ालल इंसानु मा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका अवहालहा, वो हर कुछ निकाल के बयान कर देगी। क्यों? बिअन्ना रब्बका अवहालहा, उसके परवरदिगार ने उसको इस बात का हुक्म दिया था। इसी को हम देखते हैं सूरह वाक़िया में, इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जा। हम इसको बाद में उसके बाद फिर देखते हैं यौम तर्जुफुर राजिफा। ये तो उस दिन के बारे में, उस जमीन के बारे में कि ये जमीन जो है वो क्या हो जाएगी उस दिन। उस दिन पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे, आसमान रुई के गालों की तरह उड़ते फिरेंगे, बुरबुरी मिट्टी हो जाएंगे, सितारे बेनूर हो जाएंगे, आसमान फट पड़ेगा। ये वो घड़ी होगी जिसके बारे में मैंने कहा कि 3 सूर फूके जाएंगे। ये पहला सूर होगा नुफ़िख़ा फ़ज़ा, जिसमें जो है वो घबराहट वाला कि हर चीज। और फिर जब ये बात कही जा रही है कि हर दूध पिलाने वाली दूध पिलाना भूल जाएगी उसको। माँ बच्चे को जितना प्यार करती है, जितना बच्चे के ऊपर रहम करती है, तो एक तो होता है कि बच्चा अभी पास पहुंचा नहीं, दूध पिया नहीं उसने, पिला रही है, दूध उसके मुंह में है, इस तरह का हाल होगा कि वो भूल जाएगी कि ये मेरा बच्चा है। क्या घड़ी होगी वो। और उस वक्त उस घड़ी की दहशत से जिसके हमल होंगे वो सारे के सारे जो है वो गिर जाएंगे। बच्चे जो है वो उस दिन बूढ़े हो जाएंगे। नफसा नफसी का उस दिन आलम होगा उस घड़ी को देख के कि ये क्या हो गया है। अब इसको जल्जले को आप डिफाइन करना चाहें तो आप डिफाइन कर सकते हैं कि एक कश्ती समुद्री मौजों में है और तूफान पूरे जोर पे है और वो डोलते हुए जा रही है, और इंसान जो उसमें बैठा हुआ है उसका क्या हाल है दहशत के साथ उस वक्त, जब उसको कुछ नजर नहीं आ रहा और वो डोलती हुई जा रही है, अब गिरी के अब गिरी। या इसको जब ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एक कंदील या एक फानूस लगा हुआ है और चारों तरफ से हवाएं उसको जो है वो झूला जला रही हैं, उसका क्या हाल हो रहा होगा। तो यही उस दिन का तस्करा किया जाए। लोगों डर जो उस दिन से डर जो, उससे पहले पहले उसकी तैयारी कर लो। या अय्युहन्नास अत्तकू रब्बकुम, डरो अपने परवरदिगार से है लोगों। और ये किसी एक को नहीं कहा जा रहा, ये सबको कहा जा रहा है बिला तखसीस। यहूद व निसारा जितने भी हैं सबको कहा जाता है। इन्ना ज़ल्ज़लतिस्साअत, बड़े उस दिन का बोंचाल, उस दिन का जल्जला वो बहुत बड़ी चीज है। और फिर उस दिन को जो है वो डिफाइन किया गया कि उस दिन क्या होगा। माँ दूध पिलाते बच्चे को जो है वो भूल जाएगी।
جو ماں اپنے بچے پہ سب سے بڑھ کے رحم کرنے والی ہے وہ بھول جائے گی، اور یہ جتنی ہوں گی، چاہے وہ انسان کی ہو، چاہے جانور کی ہو، حیوان کی ہو، ساری بھول جائیں گی، اور جو ہوں گی وہ جتنی ہیں حمل والی ہیں وہ اپنے حمل جو ہے وہ ڈر کے گر جائیں گے۔ نارملی ہم نے دیکھا ہے کہ کسی خاتون کو اگر جو ہے وہ حمل ہوتا ہے اور اس کے سامنے کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو وہ جو اس کی پریگننسی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ کہا گیا کہ اس دن کی دہشت اتنی ہوگی کہ وہ ہر چیز وہ گرا دیں گی، اور تو دیکھے گا لوگ مدہوش ہیں، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، آنکھیں پھٹ گئی ہیں، کلیجے منہ کو آ گئے ہیں، دہشت کے مارے جو ہے وہ کچھ نظر نہیں آ رہا کہ ہم کیا کریں، دیکھی جا رہے ہیں اس طرح پہ۔ اور وہ کہا گیا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، تم دیکھے گا لوگوں کو مدہوش دیکھے گا، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے، یہ اللہ کا عذاب ہوگا، لیکن اللہ، اور یہ عذاب جو ہے وہ اللہ کا عذاب جو ہے اس وقت کے برے لوگوں میں سے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس وقت سے جو ہے وہ ان برے لوگوں سے جو بچائے کہ جس وقت یہ گھڑی جو ہے وہ آنی ہے، اس گھڑی سے ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، اور یہ ہمیں جو مہلت اللہ نے دی ہوئی ہے، اور وہ مہلت یہی ہے کہ جب اللہ کی دیکھیں کتنی بڑی رحمت ہے، کتنا بڑا ہمارے اوپر فضل اور اس کا احسان ہے کہ ہم کوئی غلطی کرتے ہیں، ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، اللہ اس وقت ہمیں پکڑ نہیں لیتا۔ اگر ہمیں اس وقت پکڑ لے، چلیں اگر نہ بھی پکڑے، سزا نہ بھی دے، ہمارا راز ہی فاش کر دے، تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں، اور پھر جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اپنی طرف سے جو چھپتے پھریں۔ تو اللہ کتنا بڑا حکیم کتنا رحیم ہے، حکیم ہے، کتنی حکمتیں ہیں اس کی کہ جب بندے کا اگر راز فاش بھی ہو جایا کرے تو بندہ تو ڈھیٹ ہو جائے گا، اچھا یار یہی ہونا تھا، کچھ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، اللہ مہلت دیتا ہے کہ بندہ میری طرف آ جائے، اور جس وقت گناہ کرتا ہے یہ نہیں ہے کہ اس کو نہیں پتا ہوتا، اس کو پتا ہوتا کہ میں یہ غلط راستے پہ جا رہا ہوں اور مجھے اپنا راستہ ٹھیک کرنا ہے۔ اور پھر کہا گیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے کہ گناہ کے بعد اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت توبہ کے لیے پڑھ لیے، اللہ سے معافی مانگ لی، ایسے ہی ہو گیا جیسے جو ہے گناہ کیا نہیں تھا۔ تو یہی مہلت ہے وہ دیتا ہے۔ اللہ تو کہتا ہے توبہ کیا ہے؟ توبہ یہی ہے پلٹ آنا، لوٹ آنا، اس عہد کے ساتھ کہ دوبارہ اس راستے پہ نہیں چلنا۔ تو اس وقت سے پہلے جو ہے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنے گریبان میں جان کے دیکھنا ہے ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کس طرف چلے جا رہے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ گھڑی آ جائے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ بنچال لوگوں ڈر جاؤ اس سے، وہ بہت بڑی چیز ہے۔ وہ دن کون سا دن ہوگا جس دن دودھ پلانے والیاں اپنے بچوں دودھ پلاتے بچوں کو بھول جائیں گی، اور اس دن جو ہے وہ حمل والیاں اپنے حمل گرا دیں گی، اور اس دن لوگوں کو تم ایسے دیکھے گا جیسے نشے میں ہیں، مدہوش ہیں، لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے، وہ مدہوش نہیں ہوں گے، ان کے اوپر اللہ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اور لیکن اللہ کا عذاب جو ہے وہ بڑا سخت۔ اسی سے بات جو ہے ہم کل آگے بڑھائیں گے۔ یہ مختصراً اس کا بیک گراؤنڈ اور انٹروڈکشن ہے، پچھلی صورت کے ساتھ ہی اس کو جو ہے وہ ٹچ کیا گیا ہے، وہی الفاظ کے ساتھ ہم آگے جو ہے وہ بڑھے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، آمين۔ جزاک